تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب، میں نے ابو یحییٰ نورپوری کا ایک ویڈیو دیکھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کلمہ کو مشرک کا جو حیات کا ذریعہ ہے وہ حلال ہے. اس کے بارے میں ذرا روشنی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابو یحییٰ نورپوری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ مشرک کا ذبیحہ، کلمہ کو مشرک کا ذبیحہ حلال ہے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 5 سے انہوں نے استدلال حاصل کیا ہے. مشرک کا ذبیحہ کیا جائز ہے؟ اس کا ذبح کردہ جانور اس کو کھایا جا سکتا ہے گوشت یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں یہ ارشاد فرمایا، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کا ذبح شدہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبح کردہ جانور اہل کتاب کے لیے حلال ہے. تو شرک کرنے والے جو لوگ تھے اہل کتاب اس دور میں، ان کا ذبیحہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا. لہٰذا اگر کوئی کلمہ کو مسلمان ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہے، تو وہ اگر شریعت کے قواعد کے مطابق جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا گوشت بلا شک و شبہ کھایا جا سکتا ہے. قرآن کریم کی روح سے، قرآن کریم کی روشنی سے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج. حالانکہ جو فتاوی برائے خواتین جو دارالسلام سے چھپی ہے، اس میں سعودی عرب کی کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ یہ جو مشرک ہے اس کا ذبیحہ حرام ہے، اس پر اجماع ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ایک دوسری کتاب چھپی ہے ذبیحے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا لازمی ہے. اس کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، یا جو ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ہیں، تو انہوں نے بھی یہ واضح طور پر لکھا کہ اس کتاب کے اندر کہ اگر کوئی بندہ تعویذ پہنتا ہے، یہ شرک کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اور اگر کوئی بندہ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا بھی ذبیحہ حرام ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 5 سے اگر کوئی جو ہے اہل کتاب کے ذبیحے سے کلمہ کو مشرک کے ذبیحے پر استدلال حاصل کرتا ہے، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، وہ غلط کہتا ہے. لہٰذا مشرک جو شرک اکبر کرتا ہے اس کا ذبیحہ حرام ہے. اور ابو یحییٰ نورپوری صاحب جو ہیں، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، یا آپ ان کے مقلد نہیں ہو، یا آپ کو اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. آپ خود پڑھیں، قرآن سنت کو پڑھیں، اپنے سلف کو پڑھیں، تاکہ سب کی نجات ہو، اور اپنے سلف کو بالکل بھی مت چھوڑیں. اور یہی مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ ذبیحہ عبادت ہے اور مشرک کی عبادت قبول نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ عبادت میں قیاس نہیں چلتا. انہوں نے جو قیاس کیا ہے اہل کتاب سے، یہ انہوں نے قیاس کیا ہے، ان کا یہ غلط ہے. قیاس نہیں ہوتا، عبادت میں قیاس نہیں ہوتا، تو قیاس کی کوئی گنجائش نہیں. جس ذبیحہ عبادت ہے تو لہٰذا عبادت میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 سے استدلال حاصل کیا اہل کتاب کے ذبیحے پر، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اہل کتاب مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. اور ہر اہل کتاب وہ کافر تو ہے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، بالکل وہ جو ہے وہ کافر ہیں، مگر ہر اہل کتاب مشرک نہیں ہوتا. یہ آپ اٹھا لیں، علامہ وحید الزماں نے لغات الحدیث لکھی ہے، اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں یہ معاملہ. اس کے اندر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ہر مشرک کافر ہے، ہر کافر مشرک نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ توحید کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو، یہودی ہو، توحید والا ہو سکتا ہے. مگر یہ بات کہنا کہ جو ہے مشرک کلمہ پڑھتا ہے، شرک اکبر کرتا ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے، اور انہیں اہل کتاب کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 سے استدلال حاصل کرتے ہیں، تو ہم ان کو ایک مرتبہ پھر سے سلف کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ دعوت کرتے ہیں کہ وہ اپنے سلف کے راستے کو پکڑیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں، قرآن سنت کی دعوت کریں اور قرآن سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں. مشرک کے ذبیحے کے بارے میں آپ جو ہیں اہل علم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. بڑے بڑے شیخوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، شرک اکبر کرتا ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.